بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج کی میری ویڈیو کے اندر شیطان اور مرد و زن، شیطان کی فریب کاریاں، شیطان کی چالیں، شیطانی وسوسے، اس موضوع پر آج ہماری ویڈیو کا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں، کومنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شیطان اور مرد و زن، علامہ ابن جوزی 6 صدی ہجری کے ایک مشہور عالم، واعظ اور مصنف ہیں۔ آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تلبیس ابلیس میں شیطان کے پھندوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا اور اسے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر ایک بہت عابد اور زاہد شخص رہا کرتا تھا۔ وہ ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتا اور دنیاوی کاموں سے کوئی رغبت نہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کے محلے کا ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کی بہن کے کھانے پینے کا ذمہ لے لے، کیونکہ کچھ دنوں کے لیے وہ شہر سے باہر جا رہا ہے۔ اس عابد نے حامی بھر لی۔ اب ہوتا یوں کہ ہر روز وہ لڑکی اس زاہد کے معبد میں کھانے کے وقت آتی اور دروازہ کھٹکھٹاتی۔ عابد دروازے کی اوٹ ہی سے اسے وہ کھانا دے دیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن شیطان نے عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ لڑکی اتنی دور سے چل کر آتی ہے، 10 لوگ اسے دیکھتے ہیں، تو اسے تکلیف سے بچانے کے لیے کیوں نہ عابد ہی اس کے گھر پر کھانا پہنچا دیا کرے۔ عابد کو لڑکی سے بڑی ہمدردی محسوس ہوئی اور اس نے یہی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ چنانچہ اب عابد روزانہ اس کے دروازے پر دستک دیتا اور لڑکی آؤٹ سے کھانا لے لیتی اور عابد واپس چلا جاتا۔ پھر شیطان نے مزید وسوسہ ڈالا کہ یہ لڑکی اکیلی ہے، اس کی دلجوئی کے لیے کیوں نہ دروازے پر کھڑے کھڑے اس سے باتیں کر لی جائے، اس طرح اس کا دل بہل جائے گا۔ اس مرتبہ بھی عابد نے عقل کی بجائے وسوسے پر عمل کیا اور وہ لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ جب کچھ دن گزر گئے تو شیطان نے سمجھا کہ اس طرح باہر کھڑے ہو کر باتیں کرنا تو مناسب نہیں، 4 لوگ دیکھتے ہیں، بہتر ہے گھر میں بیٹھ کر دل جوئی کر لی جائے، آخر حرج ہی کیا ہے۔ تو عابد اب گھر کے اندر آ کر اس لڑکی سے بات چیت میں مشغول ہو گیا۔ پھر شیطان کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی اور عابد بالآخر زنا کر بیٹھا، جس کے نتیجے میں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان نے اسے سمجھایا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، تیری ساری عبادت ریاضت کے باوجود لوگ تجھے مار ڈالیں گے، اگر جان پیاری ہے تو یہ کام تو خود کر۔ پھر کیا تھا، عابد نے لڑکی اور بچے دونوں کو قتل کر کے اسی مکان کے نیچے دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کا بھائی واپس آیا اور اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ عابد نے کہہ دیا کہ وہ ایک بیماری کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ مر گئی اور قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ بھائی رو پیٹ کر خاموش ہو گیا کیونکہ اسے عابد پر یقین تھا۔ ایک دن شیطان اس بھائی کے خواب میں آیا اور یہ دکھایا کہ اس کی بہن کی لاش اسی مکان کے نیچے دفن ہے اور اس کا بچہ بھی ہے، اور یہ کام عابد نے کیا ہے۔ بھائی نے جب کھدائی کی تو ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ اس نے عابد کو قتل کر دیا۔ یوں شیطان نے ایک تیر سے کئی شکار کر لیے۔ یہ ایک حکایت ہے۔ بہرحال شیطان نے ہر مزاج کے لوگوں کے لیے پھندے تیار کر رکھے ہیں۔ ان سب باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے اور شیطان کو کھلی چھٹی ہے۔ قرآن کے مطابق شیطان کا کام صرف ورغلانا اور وسوسے پیدا کرنا ہے، اور بس۔ شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کر مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے جو بھی شیطان کے جھانسے میں آ گیا تو وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ آخر میں شیطان یہ کہہ کر الگ ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں، کرنے کا کام یہ ہے
کہ شیطان کے وسوسوں کو پہچانیں اور اس کے جھانسے سے بچنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا تجزیہ کریں اور اپنے رب کی منشا معلوم کریں۔ اگر وہ عمل قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہو تو آگے بڑھیں، ورنہ اسے شیطان کے منہ پر دے ماریں۔ یہ بلا شبہ ایک مشکل کام ہے، لیکن صالح صحبت، قرآن کا فہم، اچھی کتب کا مطالعہ، اپنی شخصیت کا ادراک، اپنے نفس پر قابو پانا اور اپنے رب سے مسلسل دعا شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اکثیر ہے۔ اس جنگ میں ابتدا ہی سے ہتھیار ڈال دینا اپنی زندگی شیطان کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ویڈیو بہت اچھی ہے اور سبق آموز ہے، اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ شکریہ۔